تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہے، جو اللہ کے خالق ہے، مالک ہے، قہار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی کے اختیارات چلتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسانی جسم میں دل کو جو مقام حاصل ہے کسی اعضاء کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ دل کی حیثیت انسانی جسم میں مرکز کی حیثیت ہے۔ انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے، پیر ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے، آنکھ نہیں تب بھی زندگی چل سکتی ہے، لیکن دل اگر ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، دل اگر رک جائے تو زندگی چلنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، اے لوگوں جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست رہے تو پورا جسم درست رہے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ میڈیکل کے نظر میں بھی، شرعی لحاظ سے بھی دل کی اپنی جگہ پر مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر کتنی نشانیاں ہیں جسم میں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سبحان اللہ، یہ دل ایک یوں سمجھو کہ سبحان اللہ ایک منٹ میں 60 مرتبہ دھڑکنے لگتا ہے، اور جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن کے تھے اس وقت سے دل دھڑک رہا ہے، اب تک جاری ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے، وہ کتنا بڑا قدیر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک عبادت بھی دل کی عبادت اصل عبادت ہے۔ دل سے جو عبادت کی جاتی وہی عبادت ایکسیپٹیبل ہے۔ نام کو صرف آدمی نماز پڑھے، صرف نام کو عبادت کر لے، دل اس میں شامل نہیں، ایسی نمازوں کی، ایسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کر بھی بہت سے لوگ اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، کس لیے کہ نام کو وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل سے نماز نہیں پڑھتے، ذہن لگا کر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں میں ثواب کم کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں کس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہی کی نماز قبول ہوتی ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ پورے دل لگا کر پڑھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایسی نمازیں قبول کی جاتی ہیں، اجر عظیم سے نوازے جاتے ہیں۔ اور یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی چیز ہے، جو آدمی دل رکھ کر بھی سمجھتا نہیں، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر بھی زندگی میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاتا نہیں، عقیدہ توحید کو بٹھاتا نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، ان کی نگاہیں اندھی نہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دلوں کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، دلوں کی آنکھ سے وہ نہیں دیکھتے، بظاہر ان کی آنکھیں ہیں لیکن دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں نہیں بٹھاتے، اس لیے کہ دل کی آنکھ سے وہ نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کے نزدیک کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، رنگ کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے عزت والا نہیں ہو جاتا آدمی جس کے پاس بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بنگلے ہیں، بہت پیسے والا ہے، یہ اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک بھی دل کا اعتبار ہے۔ کتنی گوری چمڑی والے جن کے دل رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہیں، کتنے کالے
کلوٹے لوگ جن کے دل دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں. ابو لہب، اس کا نام ابو لہب لقب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس کے گال بالکل لال تھے، اتنا ہینڈسم تھا، لیکن جسم خوبصورت رکھ کر، چمڑی خوبصورت رکھ کر فائدہ کیا ہے، لیکن دل اس کا سیاہ تھا. اللہ نے اس کے بارے میں آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہوا، وہ جہنم جانے والا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں قرآن بتا دیا. وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کالے رنگ کے، سبحان اللہ، ان کا دل اتنا روشن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ایمان لانے کی وجہ سے. فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو. یہ مقام اللہ کے نزدیک ان کے دل کے تقوی کی وجہ سے ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے بلال کیا بات ہے کہ معراج میں دیکھا جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹیں میں آگے آگے دیکھ رہا، سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. حضرت بلال کو ایک مقام ملا. تو معلوم یہ ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے نزدیک نہ خاندان کا اعتبار ہے، نہ پیسوں کا اعتبار ہے، نہ پراپرٹی کا اعتبار ہے، نہ بینک بیلنس کا اعتبار ہے، نہ عہدے کا اعتبار ہے، نہ مقام کا اعتبار ہے، نہ کسی بھی حیثیت. دنیا والے اپنی اپنی نظر کے لحاظ سے دوسروں کو عزت دیتے ہیں، پیسوں کو دے کر عزت دیتے ہیں، اس کے سٹیٹس کو دے کر عزت دیتے ہیں، سوسائٹی میں اس کے پوسٹنگ کو دے کر عزت دیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ریسپیکٹڈ پرسن وہ ہیں جو اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ عزت دار ہوگا. اللہ کے نزدیک یہی اعتبار ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. میرے بھائیوں، اصل دل کو ہمیں سنوارنا ہے، اصل دل کو چینج کرنا ہے. اصل میں ہمارے دل آج بیمار پڑ چکے ہیں، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. آج کے ہم خطبے میں معلوم کریں گے کیوں ہمارے دل میں تبدیلی آ چکی ہے، کیوں ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، کیوں ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، کیوں ہمارے دل میں بیماری آ چکی ہے. اللہ فرماتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ دل سخت دل ہیں، بربادی اس دل کے لیے جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں. اہل کتاب کی خرابی یہ بھی تھی، ان کی بیماری یہ بھی تھی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھ کر بھی ان کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. قرآن نے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا دلوں میں ڈر آنے کا؟ کیا اب بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ حالانکہ اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا اللہ سے ڈرنے کا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ ہم کو نصیحت کرتا ہے اہل کتاب کے اگزامپل رکھ کے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، اے لوگوں، اے امت محمدیہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے دل سخت ہو چکے، ان پر لمبی مدت گزری، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو چکے. اے لوگوں تم اس طرح نہ ہو جاؤ. اللہ ہم کو سورہ حدید میں نصیحت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، طبی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی دل بیمار ہو جاتے ہیں. طبی لحاظ سے، میڈیکل کی نظر میں، ڈاکٹر کی نظر میں دل میں جو کچھ پرابلم آتے ہیں اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. اس کو رکھ کر بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ہارٹ میں بلاک ہے، تمہاری دھڑکن ہارٹ کی بہت تیز ہو رہی ہے، یا پمپنگ بہت کم کر رہی ہے، یا خون صحیح طریقے سے پاس نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت سارے سمٹمز دکھا کر آپ کو ہیلتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دل کا علاج کرتے ہیں. لیکن روحانی لحاظ سے بھی انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. یہ چیز آپ کو قرآن حدیث ہی بتا سکتی ہے کہ روحانی لحاظ سے دل کیسے بیمار ہوتے ہیں. بہت سی علامتیں بھی ہیں
کہ ہمارا دل سخت ہے یا نہیں، ہمارا دل بیمار ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی ہمارے اندر کوئی اثرات نہیں ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، قرآن پڑھ کر بھی دل میں کوئی اثرات نہیں، اللہ کو یاد کر کے بھی اثرات نہیں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، خطبات میں بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ہزار بیانات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں وہ ڈر نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ چینجز نہیں۔ یتیموں کو دیکھتے ہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو بھوکے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں وہ تڑپ نہیں۔ یہ سمجھو کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، سمجھو کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اسلاف کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھو تو تمہیں آنکھوں سے آنسو آنی چاہیے، اگر تم میں آنسو نہیں تو تم رونے کی کیفیت تو پیدا کرو، رونے کی کیفیت بھی نہیں تو اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے ایک نیا دل چاہیے، اس لیے کہ تمہارا دل مر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت اہم پیغام ہے کہ میں بھی اور آپ بھی چیک کریں کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ہے، مسجد کو آ گئے لیکن نماز پڑھ کر بھی کچھ بھی ہمارے دل میں چینجز نہیں، قرآن کتنی مرتبہ ختم کرتے ہیں لیکن کوئی اثرات نہیں، بیانات ہزاروں سنے ہوں گے لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں ڈر نہیں۔ جنت اور جہنم کے واقعات، عذابات کے تذکرے، قبر کے مراحل ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسے ہی سن کر ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دیتے ہیں اور دل میں اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتے۔ تو سوچ لو کہ ہمارے دل بالکل سخت ہو چکے ہیں۔ آج کے خطبے میں کچھ اسباب بتاؤں گا اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اس کو کیسے علاج کرنا ہے۔ یہ چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو کہ جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ سخت بنا دیتا ہے۔ صبح گناہ میں، شام گناہ میں، مجلسیں گناہ کی، دوستی گناہ کی، ایسے دن رات گناہ پر گناہ کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، نہ استغفار طلب کرتا ہے، اللہ کا کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں اسے۔ ایسے انسان کے دل یوں سمجھو کہ زنگ لگ چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں ان کی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ دھبا کو مٹا دیتے ہیں فرشتے، لیکن گناہ پر کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اتنے اس کے دلوں میں ڈاٹس لگ جاتے ہیں، اتنے دھبے لگ جاتے ہیں، ایک دم دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ہزار نصیحت کی جائے، ہزار باتیں بتائی جائے، اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ یہ سخت دل گنہگار کے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان سے اگر غلطی ہو جائے، کل بنی آدم خطا، اللہ کے نبی سے فرمایا ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ سے نکلو تو آپ کا دل انشاءاللہ، آپ کے دل میں تبدیلی آئے گی اور آپ کے دل میں نرمی آئے گی، ورنہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں ہے اور بلکہ دل آپ کے سخت ہو چکے ہیں۔ اور دوسری چیز، غفلت کی زندگی جینے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ غفلت کی زندگی یعنی جاگ لے کر ہے انسان لیکن پھر بھی غافل ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، جو بھی ان کے پاس نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہے، وہ کھیل تماشا سمجھ کر سنتے ہیں۔ کیوں؟ لاہیۃ قلوبهم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میرے بھائیوں، یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے ہم لوگوں کو، یعنی ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے اس مقصد تخلیق کو بھول جائیں، ہمیں دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میری اتنی عمر گزر گئی ہے، کیا میں اللہ کو راضی کیا ہوں، یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ لیکن آپ کو یہ سوالات نہیں آتے، میں ایسے ہی کھانے پینے، موج مستی، عیاشی، لٹانے، پیسوں کو خرچ کرنے اور کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مقصد ہے، تو ایسے لوگ جانور کی طرح ہیں اور جانور میں ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ ایسے لوگ
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ آخرت سے غافل ہیں، اور یہ لوگ کب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ جب ملک الموت آ کر روح نکالیں گے، سکرات کا عالم ہوگا، حلق میں خرخراہٹ شروع ہو جائے گی، اس وقت آدمی روئے گا، چلائے گا، یا اللہ مجھے تو لوٹا دے اللہ، اللہ مجھے ایک مہلت دے اللہ، چند دن کے گھنٹے دے اللہ، چند دن دے دے اللہ، چند گھنٹے دے دے اللہ، میں بدل لوں گا، اپنے آپ کو سدھر جاؤں گا، میں نیک کام کر لوں گا۔ اللہ کہے گا تجھے تو بہت مہلت دی گئی، بہت سی باتیں بتائی گئی دنیا میں، اب تیرا وقت آ چکا ہے، تو جانے کا وقت ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، تیرے سامنے تو برزخ کی زندگی ہے، تو یہاں سے نکل کر وہاں چلا جائے گا۔ تو جب ملک الموت آ کر جھنجھوڑیں گے تبھی آدمی جو نا غفلت سے بیدار ہوتا ہے۔ تو غفلت کی زندگی جینے والے، اللہ تعالیٰ کی مقصد تخلیق کو، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس کو فراموش کر دیں گے تو یاد رکھو کہ آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور آخری موت کے واقعی آپ کو ہوشیاری ہوگی، اور موت کے واقعی آپ بیدار ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی عبرت، قدرت، معجزات، نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرنے والوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے نبیوں کے واقعات ہیں، ان اقوام کی ہلاکت کا ذکر بتا کے اللہ نے خاص کر کے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ معجزات دکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا، لاٹھی مارے چٹان پر تو چٹان سے چشمے پھوٹ پڑے، اور وادی صحرا میں من اور سلوہ جنت کی غذا انہیں نصیب ہوئی بنی اسرائیل کو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سایہ عطا کیا، اور بنی اسرائیل میں کسی کا مرڈر ہو چکا تھا، کس نے قتل کیا نہیں معلوم، حکم ہوا کہ گائیں ذبح کر کے اس مقتول کے اوپر رکھو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا، تو وہ جانور کا گوشت کاٹ کے، گائیں کو کاٹ کے اس گوشت کو اٹھا کر اس مقتول کے اوپر رکھے تو وہ آدمی زندہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا، پھر مر گیا۔ ایسی کتنی نشانی اللہ ان کو دکھایا، لیکن اتنی نشانی دیکھ کر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اے لوگوں پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے، پتھر کی طرح ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ارے پتھر کو دیکھو، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، ارے پتھر سے تو کبھی چشمے نکل جاتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، تمہارے دل اتنے مردے ہو چکے، سخت ہو چکے ہیں، رب کی نشانی کو، عبرت کو، قدرت کو دیکھتے ہو تب بھی تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تب بھی تمہارا دل روتا نہیں۔ پتھر تو کبھی رو دیتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر پھٹ کے اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ بڑے بڑے چٹان ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک کر نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں، اے لوگوں تمہارے دل پتھر نہیں بلکہ پتھر سے بدتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دل کی سختی کو بتایا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت نصیحت ہے، میری اپنی پرسنل لائف میں بھی اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی، پوری سوسائٹی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کتنے مرتبہ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، اللہ کتنی نشانیاں دکھاتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم عبرت دیکھ کر بھی اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لاک ڈاؤن کتنی بڑی آفت رہی سب کے اوپر، کرونا وائرس کی شکل میں کتنی وبا پھیلی تھی، کتنی جانیں گئی، اکنامک کس قدر ڈاؤن ہو چکی، ابھی بھی ڈاؤن ہے، اور جہاں دیکھو زلزلے، طوفان، بارشیں، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، یہ ساری نشانی دیکھ کر بھی ہمارے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں، تو سمجھ لینا کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑی عبرت اور کیا ہے، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی یہ مصیبتیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آفتیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، لیکن آدمی بدلتا نہیں، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہ کو چھوڑتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اور میں ہی سپر پاور ہوں، طاقتور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رب کی پکڑ جب آ جائے گی، ان بطش ربک لشدید، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب آ جائے گی نا تو ذرا بھی ہلنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی، بچنے کی بھی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی اس طرح کی عبرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو بالکل سخت کر دیتا ہے، اور اتنا سخت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دلوں کی جو سختی ہے وہ یہ بھی ہے
کہ حرام کمائی کمانے والوں کی زندگی میں ایک تو سکون نہیں ہوتی، بیک ٹو بیک پریشانی، کبھی وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ جن کو معلوم ہے کہ میں جن لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوں، جن کا میں منہ مارا ہوں، ایک ایک اینٹ بھی میں نے بنائے ہیں، سود کے پیسے سے گھر بنائے ہیں۔ لوگوں میں بڑا فیشن ہے، بہت عالیشان بنگلے بناؤ اور سامنے لکھ دو ھذا من فضل ربی، حالانکہ ایک ایک اینٹ بھی سود کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، ایک ایک اینٹ بھی غریبوں مسکینوں بیواؤں کے پیسے لوٹ کر بنایا ہے، ایک ایک اینٹ بھی لوگوں کو تکلیف دے کر ان کے قرضے ڈبا کر اور ان کے پیسے لوٹ کر بنایا ہے، اور سامنے بورڈ رکھا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ھذا من فضل ربی۔ ایسے دھوکہ دینے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یاد رکھو حرام کمائی سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے حرام خور لوگوں کو ہزار نصیحت بھی کی جاتی ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، اور ایسے سود کھانے والوں کو ہزار نصیحت کی جاتی ہے، کوئی چینجز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی حالت میں، اسی سختی کی حالت میں دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو حلال کمائی میں سکون ہے، حلال کمائی میں سکون ہے، حرام کمائی سے بچو، توبہ کرو، معافی مانگو، جن کے حقوق آپ نے لیے ہیں حق ادا کرو، تبھی آپ کے دل میں نرمی ہوگی، ورنہ آپ کے دلوں پر سختی آ جائے گی اور اس کے بعد نصیحتیں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دلوں کی سختی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ سے ہم نے دعا میں کتنی وعدے کیے ہیں، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا تو میں نمازی بن جاؤں گا، اللہ اگر اس تکلیف کو دور کر دے گا تو میں سدھر جاؤں گا، اے اللہ یہ جو مجھے بیماری لاحق ہے اللہ تو مجھے شفا دے دے، اگر تو شفا دے گا تو میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو خوب صدقہ کروں گا اور میں خود دیندار بن جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے اللہ سے کیے وعدے کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ سخت کر دیتا ہے۔ بالکل اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے پرامس کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو اپنے فضل سے مجھے نوازے گا لَنَصَدَّقَنَّ، میں ضرور تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کہتے ہیں جب ان کو اللہ دولت دیتا ہے، حیثیت دے دیتا ہے، ان کے بزنس کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، وہ لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، نتیجے میں ایسوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دلوں کو لاک کر دیتا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، نفاق بٹھا دیتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے۔ ہم نے کتنے رمضان میں وعدے کیے ہوں گے، اللہ میں سدھر جاؤں گا، بدل لوں گا اپنے آپ کو، معافی مانگتا ہوں اللہ، آگے کی زندگی میں الگ زندگی ہوگی، دینداری میں گزرے گی۔ عید ہوتے ہی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ ایسی چیز ہے تو بولو کہ کہاں سے دل نرم پڑیں گے، ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ بالکل سخت کر دیتا ہے۔ تو یہ چند اسباب تھے، چند ریزن تھے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں، اور کون کتنے پانی میں اسی کو معلوم ہے۔ میں کس حالت میں مجھے معلوم ہے، آپ کس حالت میں آپ کو معلوم ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ بس بیٹھ کر محاسبہ کر کے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نرم کر دے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے جتنے بھی اذکار ہیں، استغفار کلمات ہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملا کرتی ہے، اللہ کے دلوں سے ہی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہی دلوں میں سکون ہے۔ تو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں۔ اور دوسری چیز کہ آپ ایسے وعظ و نصیحت کی مجلس میں بار بار بیٹھیں، ایسے بیانات بار بار سنیں جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں، دلوں میں تبدیلی لانے والے ہیں، جہاں پر قبر کے عذابات کا تذکرہ ہو، جہنم کے حالات، جہنم کے واقعات اور وہاں پر ہونے والے جو ہولناکی ہے وہ ساری چیزیں بیانات میں سنیں۔
اور آپ کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے سوشل میڈیا، اور آپ اس میں سے بھی انشاءاللہ آپ بیانات سن کر اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ایسی کیفیت پاتے تو فوراً وہ حدیثیں پڑھتے تھے جو حدیثیں دلوں کو نرم کرنے والی ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے والی حدیث کو پڑھ کر وہ اپنے آپ میں ایک سکون محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح قبرستان کی زیارت کرنے میں انسان بہت کچھ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اچھے اچھے لوگوں کو بھی وہاں پر رونا آ جاتا ہے، اور سخت دل بھی وہاں پر موم بن جاتے ہیں۔ وہاں جائیں، بار بار جائیں۔ ہمارے پاس تو مخصوص دن ہو گئے، جمعہ کے بعد جانا، عید کے بعد جانا، یہ کوئی خاص کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صاحب نے کبھی خاص کر کے اس طرح زیارت نہیں کی، لوگوں نے اپنی طرح سے بنا لیا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد جا کے دعا کرنا، جا کے، یا عید کے بعد جا کے وہاں پر حاضری دینا، یا 15ویں شعبان کو خصوصیت حاضری دینا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بار بار جائیے، کثرت سے جائیے، ان کے حق میں دعا کرتے رہیے انشاءاللہ، اور ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آج میرے نزدیک میرا بھائی سویا ہوا ہے اس قبر کے اندر، شاید ایک دن آئے گا، شاید کیا ضرور آئے گا ایک دن، میں اس جگہ پر سویا ہوں گا، اور میری کیا کیفیت ہوگی، میری کیا حالت ہوگی۔ اس تاریک جگہ میں، اس سناٹا، ویران، بھیانک، خطرناک جگہ میں مجھے سلا دیا جائے گا، اور وہاں پر مجھے نہ گرمی، نہ سردی، نہ بارش، دھوپ، ساری چیزیں مجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ میرے جسم کے اوپر کیڑے مکوڑے چلتے رہیں گے، میرے پیٹ کے اندر کتنے کیڑے جائیں گے، اور میرے پیٹ کس قدر سڑ جائیں گے، سر سے لے کر پیر تک میرے جسم سڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں وہاں کھڑے ہو کر سوچو تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، آپ پر ضرور اللہ تعالیٰ رجوع کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو قبرستان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں بار بار قبرستان کی زیارت کرنا، ایسے لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بار بار قبرستان کی زیارت کریں اور عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگ جن کو اللہ نعمت دیا ہے، نعمت دے کر بھی وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، صحت دیا ہے پھر بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتے، جاؤ ہسپتال کی زیارت کرو، جاؤ دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ ہیں، آپ واللہ رو کر آئیں گے، عجیب عجیب بیماریاں ہیں، کس قدر وہاں پر عبرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ ہسپتال کا چکر لگائیے، ایسے ایسے ہسپتال کا چکر لگائیے جہاں پر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، واللہ آپ توبہ کرتے ہوئے باہر آئیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے، اللہ میری زندگی میں نے اتنے اتنے گناہ کیے، آئندہ کی زندگی میں وعدہ کرتا ہوں اللہ میں دیندار بن جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے نظروں کے سامنے ہمیں بدلنے کے لیے رکھا ہے کہ آدمی بس دل کی نگاہ سے دیکھے۔ حقیقت یہی چیز ہے، اصل وہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے، اصل وہی چیز ہے، اللہ کے نزدیک وہی اعتبار ہے۔ اور اللہ سے بار بار دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کرنا، بے شک تو ہی بہت خوب عطا کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ دلوں کا جائزہ لیں، طبی لحاظ سے نہیں بلکہ روحانی لحاظ سے جائزہ لیں کہ میرے دل کیوں سخت ہو چکے ہیں۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پریویس لائف دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری دل کی تبدیلی الگ تھی۔ اب یہ سوشل میڈیا جب سے یہ چیز آ گئی، یہ بھی بہت بڑا دخل ہوا کہ ہم جتنا زیادہ وقت سوشل میڈیا اسپینڈ کرتے ہیں وہ اتنا ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، اتنا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بالکل دل سخت ہو چکے، نہ نماز میں مزہ ہے، نہ قرآن میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ عبادت میں کوئی لذت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سوشل میڈیا نے سارے طریقے سے ہمارے پر قبضہ جمائے ہوا ہے، ہم لوگ اس کے انڈر میں آ چکے ہیں۔ ہم وہ جو کہتا ہے ہم وہ سنتے ہیں، حالانکہ ہم جو کہیں وہ سنیں، لیکن ہم اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نوٹ کرو 24 گھنٹے میں 12-14 گھنٹہ ہم لوگ اس میں اسپینڈ کرتے ہیں۔ وہ فیس بک کی بات ہو، انسٹاگرام کی بات ہو، واٹس ایپ کی بات ہو، یا جتنے بھی ویب سائٹ ہیں اس میں گھس کے ہم لوگ اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ نماز کی فکر، نہ ذکر کی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کوئی بھی جذبہ۔
تو ہمیں یہ سب چیزیں بیٹھ کر سوچ کر آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیں. دنیا سے مرنا تو سب کو ضرور ہے، لیکن مرنے سے پہلے کچھ عمل کر کے جائیں اور کچھ تبدیلی کر کے جائیں، اپنے آپ کی اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے گناہ سے پاک ہو کر جائیں. یہی اصل چیز ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب دل میں نرمی ہوگی، دل میں تبدیلی ہوگی، تبھی ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے. ہم میں سے جو گنہگار ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں رب کا خوف پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت، اللہ کی محبت بٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہر قسم کی خیر کے کام، اللہ تعالیٰ جذبات ہمارے دل میں پیدا فرمائے. ہمارے دلوں سے شر، فتنہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن جیسے جذبات کو اللہ تعالیٰ دور کرے. ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، اسلام کی حالت میں بلائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک مرفوع بر حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، برحمتك يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم يا رحمن بلغنا رمضان، يا منان بلغنا رمضان، يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.